قرآن مجید کو یاد کرنے کی اس قدر فضیلت تھی کہ مارکا ہوا، مار کے ہونے کے بعد جو زائد مال غنیمت ہے وہ حضرت عمر سے کہا گیا اس کا کیا کی کریں؟ کہا جس کو جس قدر قرآن مجید یاد ہے اس قدر اسی تقسیم کر دیا۔ یہ اس وقت جہاد تھی۔ حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ مکہ میں پہنچتے ہیں، سارے گورنرز کی میٹنگ ہوتی ہے۔ میٹنگ ہونے کے دوران حضرت عمر یہ پوچھتے ہیں ایک ایک گورنر سے کہ آپ نے اپنے پیچھے کس کو گورنر بنا کر آئی؟ کہا مولا فلان ابن فلان، آزاد کردہ غلام فلاں ابن غلام۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا مولا فلان ابن فلان۔ تیسرے سے پوچھا، کہا مولا فلان ابن فلان۔ چوتھے سے پوچھا، کہا مولا فلان ابن فلان۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں یہ غلاموں کے علاوہ کوئی آزاد بندہ نہیں ملا جسے آپ میں ذمہ داری دے کر آتے گورنری کی؟ کہا ہاں۔ کس طرح دوسرے کو یہ گورنری دی جاتی؟ سب سے زیادہ قرآن یاد ہی ان لوگوں کو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو سربلندی عطا کرتے ہیں اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ذلیل و خوار کر دے۔ حضرت امام مالک کہا کرتے تھے کہ اس قوم کا آخری فرد بھی انہی بنیادوں پر کامیاب ہوگا جن بنیادوں کے اوپر پہلے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور پہلے لوگ کامیاب کتاب اللہ کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے ہو۔ تو دوسرا حق اس کا ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور یاد کیا جائے۔